یہ ساری احادیث، ساری آیات ہم سنتے ہیں، لیکن عام طور پر وہی لوگ نماز فجر میں حاضر ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ رمضان مبارک کے جانے کے بعد ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں جی مہمان چلے گئے، فجر کی نماز میں چند لوگ موجود تھے تو دیکھ کے کہتا ہے جی کہ مہمان چلے گئے اور گھر والے رہ گئے، جتنے رمضان المبارک میں مہمان آئے تو وہ چلے گئے اور گھر والے رہ گئے، پھر وہی لوگ موجود رہ جاتے ہیں، وہی ان کی تعداد ہوتی ہے جو پہلے ہوتی ہے رمضان سے، اور رمضان کے بعد بھی پھر ان کی تعداد وہی رہ جاتی ہے عام طور پر۔ بعض لوگ ہم نے ذکر کیا تھا پچھلا جمعہ کہ بعض لوگ ہم نے خود دیکھے ہیں جو رمضان میں نمازی ہوئے اور اللہ نے ہمیشہ انہیں نمازی بنا دیا، تو ایسے بھی ہونے چاہیے جو پہلے نمازی ہیں لیکن رمضان المبارک کی برکت سے وہ نماز فجر بھی باجماعت شروع کر دیں گے۔ اتنی آیات اور اتنی احادیث سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص نماز فجر باجماعت نہیں پڑھتا تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں صاف سی بات ہے، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے یہ منافقوں پر سب سے باری ہے، کس پر باری ہے؟ منافقوں پر۔ کس پر باری نہیں ہے؟ مومن پر باری نہیں ہے، کیونکہ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو نماز فجر پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ بڑی آسانی سے آتے ہیں، وہ بھی آسانی سے نہیں آتے۔ نماز فجر جو ہے اس کے لیے آنا یہ اپنے آپ سے ایک جہاد ہے، اپنے نفس کے ساتھ ایک جہاد ہے۔ نیند کا جو پیک ٹائم ہوتا ہے نا وہ فجر کا وقت ہوتا ہے، جس وقت سب سے میٹھی اور سب سے گہری نیند آتی ہے وہ فجر کا وقت ہے۔ یہ اچھا ہم نے یہ جو ہے نا وہ بعض دفعہ دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز فجر میں لوگ اس لیے نہیں پہنچتے کہ وہ رات لیٹ سوتے ہیں، رات لیٹ سوتے ہیں۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رات لیٹ سونا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ فجر کے جو ہے وہ جلدی سونا چاہیے، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو رات لیٹ سوتے ہیں اور پھر بھی فجر کی نماز میں موجود ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو عشاء کے فوراً بعد سو جاتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں موجود نہیں ہوتے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان کی ہمت نہیں ہوتی، ہمت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں آج کل سکول لگتے ہیں 7:30 بجے سکول لگتے ہیں، اور سکول میں آنے کے لیے بچوں کو جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اٹھنا بھی ہوتا ہے، بہت سارے بچے دور جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ نماز فجر اور صبح جو دفاتر کا ٹائم ہے اور سکول کا ٹائم ہے، اس میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ نماز فجر میں کوئی 1% یا 2% لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن سکولوں میں تقریباً 99% یا 100% حاضری ہوتی ہے، دفاتر میں بھی ہوتی ہے۔ پتہ ہے کہ ہمارے دنیا کے مفاد ہے، سکول بچے نے جانا ہوتا ہے نا، ہم نے فیسیں بھری ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر سکول نہیں جائے گا بچہ تو دنیاوی تعلیم سے لا علم رہ جائے گا، اس لیے ہم سکول ضرور بھیجتے ہیں۔ وہی بچے جن کو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ بات نہیں مانتے فجر کی نماز میں، وہ بات نہیں مانتے، تو وہ سکول کے وقت میں بات کیسے مان لیتے ہیں؟ کوئی بندہ مجھے بتائے کہ اس کا بچہ سکول کے لیے خود بخود اٹھتا ہو؟ کوئی بچہ ایسا ہے؟ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو خود اٹھتا ہو، اس کو اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کو اٹھانے کے لیے باقاعدہ جو ہے یہ اس کی ماں یا اس کا باپ روزانہ باقاعدہ اس کی ایک جنگی کیفیت ہوتی ہے جو صبح فجر کے وقت میں سکول میں اٹھاتے ہیں۔ اور اکثر بچے صبح اٹھاتے ہوئے ایک بات ضرور کہتے ہیں، صرف آج چھٹی کروا دیں، صرف آج چھٹی کروا دیں، لیکن والدین مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، کیونکہ اس میں دنیا کا مفاد ہوتا ہے، اس میں دنیا کا مفاد ہوتا ہے، اس لیے ہم کبھی بھی اس کی اس بات کو نہیں مانتے۔ اور نماز فجر میں ہم کہتے ہیں اٹھایا تھا، اکثر تو خود ہی نہیں اٹھتے، اور جو اٹھتے ہیں وہ ان کے بچے نہیں ہوتے،
تو کہتے ہیں جی بچوں کو اٹھاتے ہیں وہ اٹھتے نہیں ہیں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وہ فون پہ جو ہے نا مسائل بتایا کرتے تھے. تو ایک عورت نے انہیں فون کیا, کہتی جی کہ میں فجر کے وقت میں اٹھتی ہوں اور بچوں کو اٹھاتی ہوں, بہت کوشش کرتی ہوں لیکن وہ اٹھتے نہیں ہیں, تو میں اس ذمہ داری سے بری ہوں نا کہ میں ان کے لیے اٹھاتی ہوں وہ نہیں اٹھتے. اچھا, یہاں میں یہ بات مکمل کرنے سے پہلے ایک بات اور میں ذکر کر دوں کہ یہ جو ہے تخاطب صرف مردوں سے نہیں ہے, یہ عورتوں سے بھی ہے. جن گھروں میں مرد نہیں نہ اٹھتے فجر کی نماز کے لیے, عام طور پر ان گھروں میں عورتیں بھی نہیں اٹھتی. اگر مرد لیٹ نماز پڑھتے ہیں تو عورتیں بھی لیٹ ہی پڑھتی ہیں, وہ بھی دن چڑھے ہی نمازیں پڑھتی ہیں. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, اس لیے یہ تخاطب مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے. اچھا, تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جس کمرے میں تمہارے بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, کسی دن اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے اور تم اپنے بچوں کو اٹھاؤ اور وہ بچے نہ اٹھیں تو کیا تم واپس آ جاؤ گی کہ بچے نہیں اٹھ رہے تو میں کیا کروں اب جل جائیں؟ اس نے کہا جی نہیں, ایسا تو نہیں ہوگا. انہوں نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہنے لگے جی میں کوشش کروں گی نہیں تو میں ان کو گھسیٹ کے کمرے سے لے کے آؤں کہیں میرے بچے جل نہ جائیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی آگ ہے, جہنم کی آگ کا تمہیں کوئی خوف نہیں. جہنم کی آگ سے بھی اسی طرح گھسیٹ کے بچوں کو نکالو. صرف اتنی بات سے آپ بری نہیں ہو جاتا کہ ہم نے اٹھایا تو وہ اٹھے نہیں. یہ تو بہرحال بچوں کو اٹھانے کی بات ہے. اس سے اہم بات تو ہمارے خود اٹھنے کی ہے, ہمارے خود جاگنے کی ہے. دیکھیں شیطان کتنی کوشش کرتا ہے کہ آپ فجر کی نماز میں نہ اٹھیں. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ جادو کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان ہے نماز فجر سے جو نماز فجر کے لیے نہ اٹھانے کے لیے جادو کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے, کہتے ہیں جی فلاں ہمیں پتہ نہیں کسی نے کچھ کروا دیا ہے, کسی نے کچھ ہم عام طور پر نا ہم لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کسی نے جی کچھ کروا دیا ہے. او میرے بھائیوں میری بہنوں, یہ ہم خود کرواتے ہیں اپنے آپ پر. اور سب سے بڑا جادوگر کون ہے؟ شیطان. شیطان روزانہ جادو کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان روزانہ جادو کرتا ہے. اب سنیں, اب حدیث صحیح بخاری کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد, کہ جب بھی تم میں سے کوئی سوتا ہے نا تو شیطان اس کی گدی پر یعنی گردن کے پچھلے حصے پر 3 گرے لگاتا ہے. 3 گرے. آپ کو پتہ ہے یہ گرہ کیوں لگائی جاتی ہے؟ یہ جادو کے لیے, جو جادو کرتے ہیں نا وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں گانٹھ لگانا, گنڈا لانا, یہ جادوگر جتنے ہوتے ہیں نا یہ جب جادو کرتے ہیں کسی پر تو جادو کر کے اس کا نام لے کے اس پہ گرے لگاتے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیا گیا تھا نا جادو, جو ایک خبیث یہودی نے اسم نے کیا تھا, تو وہ بھی جو ہے نا وہ داغوں پر کر کے وہ کسی کنویں میں پھینکا گیا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ گریں کھولی تھی, سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کے وہ گریں کھولی تھی. تو اس طرح یہ قرآن مجید میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں گروں میں پھونکنے والیوں سے. یعنی جو جادو کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا عام طور پر, تو جو عورتیں گرہ لگا کے اس میں جادو پھونکتی ہیں نا میں ان سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ شیطان روزانہ گرے لگاتا ہے, 3 گرے لگاتا ہے انسان کے گدی پر, اور ان گروں میں ایک جادو پڑتا ہے. اور وہ جادو کیا ہوتا ہے؟ علیکہ. اب نبی حدیث میں آتا ہے کہ وہ گرہ لگاتا ہے اور اس پہ ہاتھ مارتا ہے, گرہ پہ ہاتھ مارتا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے, اور پھر اس پہ پڑتا ہے علیکہ لیل طویل فرقد, رات بڑی لمبی ہے سویا رہے, رات بڑی لمبی ہے سو جا, رات بڑی لمبی ہے سو جا. یعنی وہ جادو کیا کرتا ہے؟ سلانے کا جادو کرتا ہے, سلانے کا جادو کرتا ہے, 3 گرے لگاتا ہے. اچھا, تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا
حل کیا ہے. انسان اس پہ مجبور نہیں ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان پھر نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، اٹھتا ہے اور اٹھتے ہی کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، اٹھ کے فوراً اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انحلت عقدہ، ایک گرہ جو ہے وہ کھل جاتی ہے، جادو کا توڑ ہو جاتا ہے، جادو کا توڑ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر وہ وضو کرتا ہے. جب وضو کرتا ہے تو صرف وضو کرنے کی برکت سے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کی برکت سے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. شیطان کے سارے جادو کا توڑ ہو جاتا ہے، شیطان کا سارا جادو ختم ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبُ النَّفْسِ، تو بڑا ہی حشاش بشاش خوش وہ جو ہے نا وہ سارا دن رہتا ہے. اس کی طبیعت میں فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، سرور ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. پھر اس کے کام اللہ سارے سیدھا کرتا جاتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ تینوں گرے شیطان کی اس کے گدی پر لگی رہتی ہیں. وَإِلَّا فَأَصْبَحَ خَبِيثُ النَّفْسِ كَسْلَانٌ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ خبیث النفس ہوتا ہے، یعنی بددل ہوتا ہے، سست رہتا ہے سارا دن. وہ اپنی طرف سے جتنی مرضی ورزشیں کرے، اپنی طرف سے توفیق نہیں اللہ کی طرف سے اس کو ملتی کوئی نیکی کا کام کرنے کی، کوئی اچھا کام. دنیا جتنی مرضی کما لے کیا ہوتا ہے؟ کوئی اچھا کام کرنے کی اسے توفیق نہیں ملتی. سارا دن لڑائیوں میں ہی گزار دیتا ہے، سارا دن وہ بددلی میں وہ گزار دیتا ہے. اور یہ شیطان جو ہے وہ اس طرح انسان کے ساتھ رہتا ہے. اچھا دیکھیں کہ یہ ساری رات اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ایسے ہی پڑھتے تھے نماز. ایک دفعہ آپ نے بڑا لمبا سفر کیا، بہت لمبا سفر کیا، ساری رات کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ آپ نماز جو ہے وہ سفر میں آپ نے گزارا. سفر ہی کچھ ایسا تھا. تو جب رات کافی گزر گئی تو پھر آپ اترے، سواریوں سے آپ نے کجاوے اتارے. تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بلال ہم سونے لگے ہیں، اب تم نے نا ہمیں جگانا ہے نماز فجر کے لیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سو گئے، آپ کے سارے صحابہ بھی سو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پھر اٹھ کے نماز پڑھنے لگ گئے. اور نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے دیکھا کہ فجر کا وقت ہو رہا ہے. تو انہوں نے ایسے کیا کہ ایک اونٹ نا اس کے ساتھ ٹیک لگائی اور مشرق کی طرف منہ کر کے وہاں بیٹھ گئے کہ جیسے ہی فجر طلوع ہوگی نا میں رسول اللہ علیہ وسلم کو جگا دوں گا. لیکن چونکہ آپ بھی تھکے ہوئے تھے، انسان تھے اور ساری رات باقیوں کے نسبت زیادہ جاگے تھے، کوئی پتہ نہیں کس وقت بیٹھے بیٹھے ان کی بھی آنکھ لگی اور وہ بھی سو گئے. تو فجر ہوئی، کوئی نہیں جاگ سکا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا. سورج کی کرنیں جب پڑی چہرے پر تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے. سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام جاگے. اور آپ جاگے تو آپ پر شدید گھبراہٹ طاری تھی اور آپ شدید پریشان تھے. تو آپ نے کہا بلال، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہ بھی اٹھ گئے. تو کہنے لگے بلال یہ کیا کیا تم نے؟ تو کہنے لگے جی کہ اللہ کے رسول جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا. تو آپ نماز کے وقت کو بالکل لیٹ نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے تھے. آپ نے فوری طور پر کہا یہاں سے نکلو، اس جگہ سے نکلو، کیونکہ اس جگہ پہ شیطان کا ڈیرا ہے. اس جگہ پہ شیطان کا ڈیرا ہے. رات شیطان نے ہمیں سلا دیا، یہاں ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرنا. آپ فوری طور پر، آپ کو پتہ ہے سواری تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بستر لگے ہوتے ہیں، خیمے لگے ہوتے ہیں، سواریوں پہ بیٹھنا. لیکن آپ نے فرمایا فوراً نکلو. سب نے اپنے بستر سمیٹے، اپنا سامان اونٹوں پہ رکھا، وہاں پہ لادا اور وہاں سے جو ہے وہ چل پڑے. آگے جا کے آپ نے فرمایا کہ اب یہاں پہ ٹھہرو. وہاں اترے تو بلال کو کہا، بلال نے اذان کہی، پھر سب نے وضو کیے
آپ نے سنتیں ادا کی، اور پھر آپ نے فجر کی نماز اس وقت بھی باجماعت پڑھائی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے جو ہے وہ آپ نے وہ الفاظ سن لیے نا. آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ شیطان کا ڈیرا تھا، یہ شیطان تھا ہمارے ساتھ. تو میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیں کہ جس بستر پر ہم روزانہ فجر کے وقت میں سوئے رہتے ہیں وہاں شیطان کا ڈیرا کا، وہاں تو شیطان نے اپنے محلات بنایا لیے ہوں گے. اس بستر میں ہمارے لیے کون سی خیر ہوگی جہاں پہ روزانہ شیطان موجود ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ایک جگہ پہ ایک دفعہ نماز فجر آپ کی رہ گئی تو آپ نے ایک لمحہ وہاں پر رکنا گوارا نہیں کیا. تو جس گھر میں روزانہ نماز فجر کے وقت لوگ سوئے رہتے ہیں اس گھر میں کتنے شیطان رہتے ہوں گے. اور ہم کہتے ہیں جی گھروں میں برکت نہیں ہے، گھر میں یہ ہو گیا، کسی نے کچھ کروا دیا، کسی نے وہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. کسی کو کروانے کی ضرورت نہیں، شیطان خود ہی موجود ہوتا ہے وہاں پہ. وہ خود ہی سارا کچھ کر لیتا ہے، وہ خود ہی جو ہے وہ جادو بھی کرتا ہے، خود ہی تمہیں سلاتا بھی ہے. اور پھر جب فجر کی نماز آپ کی فوت ہو جاتی ہے نا تو اس کا کام پورا ہو جاتا ہے، اس کا کام پورا ہو جاتا ہے. وہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا وہ خوش ہوتا ہے. اور خوش ہو کے وہ جاتے جاتے ایک گفٹ دے کے جاتا ہے، ایک تحفہ دے کے جاتا ہے، شیطانی تحفہ. کیا دے کے جاتا ہے؟ تحفہ دے کے جاتا ہے. وہ تحفہ پتہ کیا دیتا ہے؟ وہ تحفہ یہ دیتا ہے کہ جاتے جاتے اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. یہ شیطان کا تحفہ ہے، شیطان کا یہ تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدی الی عذاب السعیر. یہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ دوستی کرے گا وہ اس کو گمراہ کرے گا اور وہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب میں لے کے جائے گا. اب شیطان سے دوستی کی ہے تو اس کا تحفہ بھی لیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا گیا کہ فلاں شخص ہے کہ وہ ساری رات سویا رہتا ہے اور صبح جو ہے وہ اٹھتا ہے. آپ نے فرمایا تھا ذاک یہ وہ شیطان ہے، ذاک الذی بال الشیطان فی اذنہ، یہ وہ شخص ہے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے. اب دیکھیں یہ سارا چکر شیطانی، شیطان دم کرتا ہے، شیطان سلاتا ہے، شیطان پھر جاتے ہوئے یہ شخص جو ہے یہ شیطان کا واش روم ہے، یہ شیطان کی فلش ہے، یہ شیطان کا گٹر ہے، کیونکہ اس میں شیطان پیشاب کرتا ہے. آپ اندازہ کریں کتنی گندگیاں ہم اپنے اندر سمیٹتے ہیں نماز فجر نہ پڑھ کے باجماعت. کس قدر ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ نفاق کے اندر چلے جاتے ہیں. اس سے بڑی اور کوئی بات رہ گئی ہے پیچھے؟ اس سے بڑی اور کوئی بات رہ گئی ہے؟ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ عام طور پر فجر کی نماز پڑھاتے نا تو نماز کے بعد آپ لوگوں سے پوچھتے بھی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اور اگر کوئی کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو آپ اس کی تعبیر بتلایا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک خواب دیکھا. آپ کو اللہ نے ایک خواب دکھایا اور وہ خواب بڑا لمبا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے پوری اس کی تفصیل، لیکن ایک حصہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے دو بندے لے گئے کہیں پہ، کچھ مناظر دکھائے. ایک منظر میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس کو لٹایا ہوا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، اور جو سر پہ کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے اور وہ پتھر اس نے اٹھایا ہوا ہے. میں نے دیکھا کہ اس نے پتھر کو اٹھایا اور پوری قوت سے جو شخص لیٹا ہوا تھا اس کے سر پہ دے مارا اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کا سر
ریزہ ریزہ ہو گیا، تو اور پتھر دور جا گرا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص پتھر اٹھانے کے لیے دوبارہ گیا تو اس کا سر پھر سے اللہ نے جوڑ دیا، پھر پتھر مارا، پھر اس کا سر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس وقت نہیں بتایا گیا، تو بعد میں مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی تھی، لیکن اس نے اس کو ترک کر دیا، وَنَامَ عَنِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ، اور جو فرض نمازیں ہیں ان کے اوقات میں یہ سویا رہتا تھا، فرض نمازوں کے اوقات میں یہ سویا رہتا تھا۔ مرنے کے بعد یہ سلوک ہوگا قیامت تک کے لیے، اور جب قیامت قائم ہوگی پھر اس کے بعد کیا سلوک ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد کیا سلوک ہوگا؟ اگر حساب کتاب سے پہلے ہی جس کی سزا شروع ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ حساب کے بعد جو ہے اس کے لیے کیا کچھ ہوگا، اور اللہ کی طرف سے کتنی اس کے لیے سختیاں ہوں گی۔ تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیشہ کوشش نہیں بلکہ پوری جو ہے وہ اپنی توانائیاں اس بات پر صرف کر دینی ہے کہ ہماری پہلی فتح شیطان کے خلاف جو ہے وہ نماز فجر ہے۔ اگر نماز فجر ہم نے باجماعت پڑھ لی تو سمجھیں کہ آپ کا آغاز فتوحات سے ہوا ہے، آپ کے دن کا آغاز فتوحات سے ہوا ہے۔ اگر فجر کی نماز میں آپ ہار گئے، آپ سمجھے کہ آپ ناک آؤٹ ہو گئے، شیطان کے ہاتھوں آپ کی شکست کا آغاز ہو گیا ہے۔ اگر فجر کی نماز جو ہے ہماری باجماعت نہیں پڑھی جاتی، اللہ تعالی ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی اور ساری اور خاص طور پر فجر کی نمازیں، کیونکہ یہ وہ نماز ہے کہ جو ہمیں جہنم سے بھی بچاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یلج النار من صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، کہ وہ شخص آگ میں نہیں جائے گا جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھتا ہے۔ اور یہ کون کون سی ہے؟ عصر اور فجر۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور کیا چاہیے؟ جہنم سے نجات مل جائے گی، جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اور پھر آپ نے وہ حدیث بھی پچھلے جمعہ سنی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو ساری دنیا دیکھتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ فجر اور عصر کی نماز کا خصوصی اہتمام کرنا پڑے گا۔ یعنی 3 انعامات ہیں، جہاں سزائیں اتنی ہیں وہاں پڑھنے والے کے لیے انعامات بھی ہیں، جہنم سے بھی نجات ہے، جنت میں بھی داخلہ ہے، اور اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت میں داخلے سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔